अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। विहाड़ी से आपको बताते चलें, डीपीओ विहाड़ी ईसा खान सुखेरा के अहकामात की रोशनी में एसएचओ थाना झाल सियाल की मंशियात और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। कई धर लिए, कोई भी क्रिमिनल रियायत का मुस्तहिक नहीं। इलाका को क्राइम फ्री बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एसएचओ थाना झाल सियाल अनीस अनवर भट्टी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इम्तियाज आशिक की सहाफियों से गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज एसएचओ थाना झाल सियाल अनीस अनवर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इम्तियाज आशिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डीपीओ विहाड़ी के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। जराइम पेशा अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मंशियात फरोशी करने वाले कई मुजरिमों को पकड़ लिया है जो इलाका भर में मंशियात फरोशी करके नौजवान नस्ल के दुश्मन बने हुए थे। एक सवाल के जवाब में एसएचओ थाना झाल सियाल का कहना था कि हर गरीब को इंसाफ मेरिट के असूलों के ऐन मुताबिक दिया जा रहा है। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद इहाता तहसील ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद उस्मान अमीन और तहसीलदार सैयद अहमद तकी शाह 2 रोजा खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें नायब तहसीलदारान, पटवारी हजरात और रजिस्टर ब्रांच के अहलकारान भी मौजूद थे। हुकूमत ब्रांच की हिदायत पर हर माह 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी लगाई जाती है, जिसका मकसद आवाम के मसाइल हल करना और शिकायत को दूर करना है और मेरिट पर फैसला करना है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद उस्मान अमीन और तहसीलदार सैयद अहमद तकी शाह ने दीगर अमला के हमरा पंजाब भर में जारी शजरकारी मुहिम के तहत तहसील इहाता में फल और फूलदार पौधे लगाए और वाज़ेह रहे कि जब से सैयद अहमद तकी शाह हारूनाबाद में तहसीलदार तैनात हुए हैं, न सिर्फ रेवेन्यू में इजाफा हुआ है बल्कि मेरिट पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। समंदरी से आपको बताते चले, कम उम्र बच्चे की मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। मोटरसाइकिल चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को मोटरसाइकिल चोरी करके रफू चक्कर होते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल चोरी का वाकया थाना सिटी के इलाका यूनिवर्सिटी के बाहर पेश आया। यूनिवर्सिटी से टेस्ट देकर बाहर निकले तो मोटरसाइकिल मौका पर मौजूद न था। मुतासरा शहरी तारक नामालूम चोर बच्चा मेरी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया है। बलूचिस्तान के सनती शहर हब का रुख करेंगे, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ जमाली। हनीफ जमाली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं अब चौरंगी के मकाम पर जहाँ पे पनाहगाह बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में और वज़ीर आला जाम कमाल खान साहब के दौर में, जो गरीब मिस्कीन यतीमों का सहारा था, घर था, उनको 2 वक्त की रोटी मिलती थी और उनको आराम करने के लिए जगह मिलता था। अब इसको बंद किया गया है और इसका जो है सिस्टम है उसको बिल्कुल गैर फाल किया गया है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लसबेला के सदर आमिर हुसैन मक्सी साहब। आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं, उनका इसके हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। एक तरफ से महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी तरफ से ये पनाहगाह, एहसास पनाहगाह को किस तरह बेदर्दी से बंद करके इसको उजाड़ दिया गया है। अब इसके टेबल, कुर्सी, किचन के सारे सामान, कैमरे, ऑफिस के जितनी भी कीमती अशिया हैं, शिंग में आया है कि इनको किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तवस्सुत से हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि ये पनाहगाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मंजूर की गई थी, बैतुल माल के अंडर में थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ बैतुल माल से, क्या आप लोगों के पास फंड नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत से, क्या आप लोगों के पास फंड नहीं? क्या आप लोगों को इस अवाम की परेशानी नहीं है? क्या आप लोग इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या हब नजर चौरंगी लसबेला की अवाम नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ हब समेत बलूचिस्तान भर के आखिर एहसास नंगर प्रोग्राम को क्यों बंद किया जा रहा है? ये करोड़ों रुपए के अशिया को, टेबल्स को, कुर्सी को क्यों नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है? मैं यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से भी सवाल करता हूँ, क्या हब के अवाम से आपको कोई सरोकार नहीं? क्या हब की अवाम गरीब, जो लाचार, बेबस, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जो इनको यहाँ पे 400 से 450 लोगों को रियायत मिलता था, इनको 2 वक्त का खाना मिलता था, इनको पीना मिलता था, सुबह का नाश्ता मिलता था, आज 20 का स्टाफ था, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ के गरीब गुरबा अब खाना खाने के लिए, रिहाइश करने के लिए इस महंगाई में कहाँ जाएंगे? मैं इस बैतुल माल से ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास फंड नहीं है?
کہ آپ حق کے کتنے غریب غربا کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ہم سی ایم بلوچستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری اس ننگر خان چناب نگر سے آپ کو بتاتے چلے، جہاں موزہ منڈی پبی کے قریب دریائے چناب میں لاش تیرتی ہوئی پائی گئی۔ اہل علاقہ کی اطلاع پر ریسکیو 1122 نے فوری کارروائی کر کے دریا سے نامعلوم شخص کی لاش کو ریسکیو کرنے کے بعد لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ آگے بڑھیں گے تحصیل رپورٹر دیپال پور حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم میں پاکستانی پل کے قریب ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت علی عابد کے نام سے ہوئی۔ علی عابد کولڈ سٹور سے ڈیوٹی کے بعد تنخواہ لے کر واپس آ رہا تھا۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علی عابد کو سابقہ رنجش کی بنا پر فائر کر کے قتل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصور امان اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، لواحقین سے ملاقات کی اور یقین دہانی کروائی کہ جلد ملزمان قانون کی گرفتاری میں ہوں گے۔ افسوسناک خبر ہے پیر محل سے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق گوسیا چوک شور کوٹ روڈ پر نامعلوم شخص ٹرک کی ٹکر سے جاں بحق۔ نامعلوم شخص نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جا رہا تھا، پولیس نے لاش تحویل میں لے لی، ہسپتال منتقل کر دیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ملازمین کا پی آئی اے مینجمنٹ کے خلاف مظاہرے میں پی آئی اے ریگولر ملازمین سمیت ڈیلی ویجز ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملازمین نے لاہور ایئرپورٹ پر دھرنا دیا اور اس مظاہرے کی قیادت پیپلز یونٹی کے صدر ساجد گجر اور رانا کاشف نے کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر قاسمی سے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ملازمین کا پی آئی اے مینجمنٹ کے خلاف مظاہرے میں پی آئی اے ریگولر ملازمین سمیت ڈیلی ویجز ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملازمین نے لاہور ایئرپورٹ پر دھرنا دیا۔ اس مظاہرے کی قیادت پیپلز یونٹی کے صدر ساجد گجر اور رانا کاشف نے کی۔ اس موقع پر پیپلز یونٹی کے جنرل سیکرٹری رانا کاشف نے اپنے خطاب کے دوران ملازمین کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی تفصیلات بیان کرتے کہا کہ پی آئی اے کی مینجمنٹ سب سے پہلے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کو واپس لے کر کم از کم 50% پر لے کر آئے۔ بڑھتی مہنگائی اور اشیاء خوردہ کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث ملازمین کے گھروں کے چولہے جلانے بہت مشکل ہو چکے۔ دوسری جانب پی آئی اے کی افسر شاہی سفید ہاتھی افسران جن کی تنخواہوں میں لاکھوں میں ہیں، ان کی تنخواہوں میں لاکھوں کا ہی اضافہ کیا گیا، جبکہ ادارے کی جانب سے بے پناہ مراعات بھی حاصل ہے۔ دوسری جانب پی آئی اے میں عرصہ 10 سالوں سے ڈیلی ملازمین کو ریگولر نہیں کیا گیا، جن کی ایک بڑی تعداد پی آئی اے میں کام کر رہی ہے۔ کسی حکومت مینجمنٹ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ان کو فوری طور پر ریگولر کیا جائے۔ پی آئی اے سے نکالے گئے ملازمین کو دوبارہ ادارے میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پی آئی اے کی مینجمنٹ اور حکومت فوری طور پر ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو منظور کرے۔ ہم اپنے حقوق کی خاطر پہیہ جام ہڑتال بھی کر سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر قاسمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں بورڈ آف ڈائریکٹر چیئرمین حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی ای او لیسکو شاہد حیدر سمیت تمام بورڈ ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سابق لیسکو چیف کے استعفیٰ اور شاہد حیدر کی بطور چیف ایگزیکٹو اضافی چارج کی منظوری دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں بورڈ آف ڈائریکٹرز چیئرمین حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی ای او لیسکو شاہد حیدر سمیت تمام بورڈ ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سابق لیسکو چیف کے استعفیٰ اور شاہد حیدر کی بطور چیف ایگزیکٹو اضافی چارج کی منظوری دی گئی، جبکہ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے چودھری محمد امین کی لیسکو کے لیے دی گئی خدمات کے اعتراف میں تعریفی قرارداد منظور کی گئی۔ لاہور بھر میں خراب ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کے لیے ایس او پیز کی منظوری، تعمیراتی اور سسٹم کے مرمتی کاموں کو رمضان مبارک اور موسم گرما سے قبل ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جانے پر اتفاق کیا گیا تاکہ صارفین کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر اجلاس کے دوران میاں حافظ محمد نعمان نے ٹرانسمیشن لائنوں کی نائٹ پیٹرولنگ اور ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی منظوری اور سسٹم میں ہونے والے ٹرپنگ کو کم سے کم کیے جانے پر زور دیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز میاں حافظ محمد نعمان کا مزید کہنا تھا کہ صارفین کی سہولت اور ان تک بجلی کی محفوظ سپلائی پہنچانا لیسکو کا اولین مقصد اور فرض ہے۔ اس جانب لیسکو کوارٹرز لاہور میں ریٹائر ہونے والے ملازمین کو پینشن دستاویزات دینے کی تقریب بھی ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر تھے۔
اس موقع پر مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کا کہنا تھا ان تمام ملازمین نے اپنے تفویض کردہ فرائض کو احسن طریقے سے انجام دیا۔ لیسکو واحد بجلی تقسیم کار کمپنی ہے جو اپنے ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی واجبات اور پینشن پیپرز بھی فراہم کر دیتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر نے ریٹائر ہونے والے ملازمین میں پینشن پیپرز اور واجبات کے چیکس تقسیم کیے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق تقریب میں لیسکو کے 35 ملازمین میں پینشن دستاویزات اور واجبات کے چیکس تحائف تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایڈمن میاں محمد افضل اور پی آر او لیسکو افشا مدثر نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی اور نیوز ٹی وی لندن۔ عارف والا سے میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق بورے والا روڈ پیٹرولنگ چوکی کے قریب کیری ڈبہ میں سوار فیملی کو حادثہ۔ کیری ڈبہ میں خواتین بچوں سمیت فیملی سوار تھی۔ ڈرائیور اور بچے سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، 6 شدید زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ ذرائع کے مطابق حادثہ کیری ڈبہ اور 22 ویلر ٹرالر کے درمیان پیش آیا جس سے کیری ڈبہ مکمل طور پر دھنس گیا۔ ریسکیو ٹیم موقع پر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فیملی بورے والا جا رہی تھی جو کہ وہیں کی رہائشی تھی۔ حادثے میں زخمی تمام افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عارف والا سے ہی آپ کو بتاتے چلے میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈی سی پاک پتن امتیاز احمد کھچی سے ملاقات۔ وفد میں صدر چودھری عمیر نذیر، جنرل سیکریٹری اعجاز بھٹی، رانا احسان اور سابق صدر شیخ محمد ابرار سمیت دیگر شامل۔ ڈی سی کی بار میں ترقیاتی کاموں سمیت سیکیورٹی معاملات پر تعاون کی مکمل یقین دہانی۔ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ڈی سی پاک پتن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آگے بڑھیں گے نارووال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او نارووال رانا طاہر خان کی قیادت میں نارووال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی نارووال نے ڈاکوؤں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 76,000 روپے نقدی، 3 موبائل فون برآمد کر لیے۔ ڈی ایس پی ظفروال کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ لیسر کلا نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزم کے قبضہ سے 1 کلو 560 گرام چرس برآمد کر لی۔ ڈی ایس پی شکرگڑھ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ شاہ غریب نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزم کے قبضہ سے 1 کلو 435 گرام چرس برآمد کر کے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ ڈی پی او نارووال رانا طاہر خان نے کہا کہ ضلع نارووال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے نارووال پولیس کے تمام افسران اور ملازمان ہم وطن کوشاں ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔